إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ الحشر کا سیکنڈ رکوع پڑھیں گے۔ اس میں ابھی وہی بات چل رہی ہے جو پیچھے سورۃ الحشر کے پہلے رکوع میں نے بتایا تھا کہ جو بنو قریظہ کا قبیلہ تھا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدعہدی کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کا جا کر محاصرہ کیا، 10 دن ان کو مہلت دی، لیکن انہوں نے 10 دن کے اندر ہتھیار ڈال دیے اور سب کے سب نے ہار تسلیم کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے قبیلے سے نکال دیا تھا۔ اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ جب ان کو اپنے قبیلے سے نکلنے کا حکم دیا گیا تھا اس وقت منافقین نے، منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے ان کو پیغام بھیجا تھا کہ تم نے نہیں نکل کر جانا، یہاں سے تم نے نہیں جانا، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہمارے پاس سینکڑوں جنگجو موجود ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعوں کے اندر داخل ہو کر تمہارے لیے اپنی جانیں دے دیں گے، تم نہ جاؤ۔ تمہیں اگر نکلنے پر مجبور کر دیا گیا تو تم اکیلے نہیں جاؤ گے، ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے۔ یہ کون تھا بھڑکے مارنے والا؟ عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار۔ اب اسی کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، نافقوا، جنہوں نے منافقت کی، کیا آپ نے ان منافقین کو دیکھا؟ یقولون، وہ سب کہتے تھے، لاخوانہم، اپنے ان بھائیوں سے، الذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر کیا، اپنے ان بھائیوں سے، یعنی وہ ان بنو قریظہ والوں کو جن کو نکالا جا رہا تھا، ان یہودی قبیلے والوں کو کہہ رہے تھے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لئن اخرجتم، بلا شبہ اگر تم جلا وطن کیے گئے، لنخرجن معکم، ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، تم اکیلے نہیں جاؤ گے، پھر ہمارے معاہدے، ہماری ہمدردیاں، ہماری خیرخواہیاں وہ تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں اگر نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، ہم نئی بات مانیں گے تمہارے معاملے میں کسی ایک کی بھی۔ اتنی وفاداری کے دعوے کہ تمہارے مقابلے میں ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ کیا مطلب کہ تمہارے مقابلے میں، اشارہ کس طرف تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ ہم تمہارے مقابلے میں، تمہارے مفاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات کو نہیں مانیں گے، ہم مسلمانوں کی بات نہیں مانیں گے، احدن ابدا، کسی ایک کی کبھی بھی۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ، اگر تم سے جنگ کی گئی، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، تو ضرور ہم تمہاری مدد کریں گے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک وہ جھوٹے تھے، وہ جھوٹے وعدے کر رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب اس قبیلے کو، بنو قریظہ کو جب نکالا گیا تو کسی نے ان کی مدد نہیں کی، کوئی منافق نہیں گیا، کوئی پھر ان کے ساتھ نکلا بھی نہیں، کوئی ان کی مدد کرنے بھی نہیں پہنچا، اور جو وعدے کیے تھے کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی ضرور ساتھ نکل جائیں گے، کوئی اپنے گھر بار چھوڑ کر ان کے ساتھ نہیں گیا تھا۔ لئن اخرجوا، یقیناً اگر وہ سب نکالے گئے، لا یخرجون معہم، اللہ فرماتے ہیں وہ نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ۔ اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ اگر ان قبیلے والوں کو نکالا گیا یہ مدد کرنے بھی نہیں آئیں گے اور ان کے ساتھ یہ نکلیں گے بھی نہیں۔ وَلَئِن قُوتِلُوا، اور اگر ان سب سے جنگ کی گئی، لَا يَنْصُرُونَهُمْ، یہ منافق ان کی مدد نہیں کریں گے۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اور اگر واقعی انہوں نے مدد کی ان کی، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو ضرور وہ پھر جائیں گے پیٹ پھیر کر۔ اگر آ بھی گئے مجبوراً تو جیسے ہی جنگ شروع ہوگی، لڑائی شروع ہوگی، یہ سارے منافق بھاگ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ، پھر وہ سب مدد نہیں کیے جائیں گے۔ لَأَنْتُمْ، اس وجہ سے اب اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں، یہ منافق تعداد میں بھی زیادہ ہیں، یہود اسلحہ بھی ان کے پاس ہے، جنگجو قوم ہے، لڑاکی قوم ہے اور بڑے طاقتور ہیں، مسلمانوں کے مقابلے میں تعداد بھی زیادہ ہے، اسلحہ بھی زیادہ ہے اور ان کو افرادی قوت بھی میسر ہے، منافقین کا جو ساتھ ہے وہ بھی میسر ہے اور باقی عرب قبائل وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی
مسلمانوں کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتے، مسلمانوں کے سامنے کیوں نہیں آ سکتے؟ اللہ نے اس کی وجہ بتائی، فرمایا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً، یقیناً تم سخت ہو رہبتاً، حیبت کے لحاظ سے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی حیبت، مسلمانوں کا رعب وہ ان کافروں کے دلوں میں ڈال دیا، فی صدورہم من اللہ، ان کے سینوں میں اللہ کی حیبت سے۔ یعنی یہ منافق ایسی قوم ہے کہ جو تم سے زیادہ ڈرتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا یہ تم سے ڈر رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہونے والا نقصان وہ ظاہر تھا، وہ سامنے تھا، وہ نظر آتا تھا، دنیاوی نقصان ہوتا تھا۔ اور اللہ رب العالمین، اللہ کی سزائیں وہ تو مرنے کے بعد ہیں، قیامت کے دن ہیں، اسی لیے رب سے نہیں ڈرتے تھے، لوگوں سے ڈرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے نا، کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں کخشیت اللہ، لوگوں سے ایسے ڈر رہے ہوتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، جتنا ڈر اللہ کا ہونا چاہیے اس سے بھی زیادہ ڈر ان کے دلوں میں لوگوں کا ہوتا ہے۔ یہ وہی منافق ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، بلکہ مومنوں کا، مسلمانوں کا ڈر ان کے دلوں میں ہے، اور وہ ہیبت ہے، وہ خشیت ہے، وہ خوف ان پر مسلط ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے جو سمجھتے نہیں ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، سمجھ ہوتی تو اللہ سے ڈرتے، ان کو شعور ہوتا تو ان کے دلوں میں ڈر رب کا ہوتا، لوگوں سے نہ ڈرتے۔ یہ لا یقاتلونکم جمیعا، اب اللہ رب العالمین نے آگے مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کا بہترین اصول بتایا، فرمایا مسلمانوں سنو، غلبہ تمہارا رہے گا، یہ کافر تمہارے ساتھ نہیں لڑ سکتے، یہ کافر سارے کے سارے مل کر تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے، یہ آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ کیا فرمایا؟ لا یقاتلونکم جمیعا، اے مسلمانوں یاد رکھو، یہ سارا کفر مل کر، یہ ڈونلڈ ٹرمپ، یہ امریکہ، یہ اسرائیل، یہ سارے کافر مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں، لا یقاتلونکم جمیعا، یہ سب مل کر بھی تمہارے ساتھ جہاد نہیں کر سکتے، تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، الا فی قرى محصہ، مگر قلعہ بند ہو کر، بختر بند گاڑیوں میں آ کر، یا اوپر ہوائی جہازوں کے ذریعے سے، ڈرون کے ذریعے سے آ کر بم گرائیں گے، جس طرح آج غزہ میں کر رہے ہیں۔ ان غزہ کے اندر نہتے مسلمان جن کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں، وہ معصوم بچے، ان کا مقابلہ بھی یہ فوجی نہیں کر سکتے، سامنے نہیں آتے، دیواروں کی اوٹ میں چھپ کر، بختر بند گاڑیوں میں آ کر، یا فضائی حملے کر کے دور سے بیٹھ کر بٹن دبا کر بم مار کے ساری تباہیاں کر رہے ہیں۔ آج بھی ان کے اندر یہ حیثیت نہیں ہے، ان کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے کہ سامنے آ کر مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں، لیکن اس کے باوجود آج وہ رعب مسلمانوں کا نہیں رہا، جس کا سبب یہ ہے کہ آج مسلمان بھی اس طرح کے مسلمان نہیں رہے، متحد نہیں رہے، انہی سے قرض لینے والے، انہی کی غلامی اختیار کرنے والے مسلمان بن چکے ہیں۔ اس وجہ سے آج مسلمان پس رہے ہیں، ورنہ رب کا اعلان کیا ہے؟ لا یقاتلونکم جمیعا، یہ سارے کے سارے مل کر بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر تمہارے اندر ایمان ہو۔ اللہ نے یہی کہا ہے نا، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مسلمانوں غلبہ تمہارا رہے گا، قوت تمہارے پاس ہوگی، حکومت تمہارے پاس ہوگی، حکمرانی دنیا پر تم کرو گے، شرط صرف ایک ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے دلوں میں ایمان مکمل ہوا۔ لا یقاتلونکم جمیعا، وہ تم سے ہرگز اکٹھے ہو کر لڑائی نہیں کر سکتے، الا فی قرى محصہ، مگر قلعہ بند بستیوں میں آ کر لڑیں گے، او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے سے چھپ کر حملے کریں گے، بأسہم بینہم شدید، ان کی آپس کے اندر بھی بڑی شدید نفرتیں اور شدید لڑائیاں ہیں، دیکھنے میں تو ایک ہیں، تحسبہم جمیعا، آپ خیال کرتے ہو انہیں اکٹھے، آپ سمجھتے ہو کہ شاید متحد ہیں، یہ ان کے یونائٹڈ یونین بنے ہوئے ہیں، یہ سارے کافر اکٹھے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وقلوبہم شتیٰ، ان کے دل جدا جدا ہیں، دیکھنے میں تو ایک ہیں، مسلمانوں کے مقابلے میں سارے ایک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر آپس کے اتنے اختلافات ہیں، اتنی لڑائیاں ہیں، فساد ہیں کہ ایک دوسرے کو مارنے اور قتل کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور تاریخ اس بات پر بھی شاہد ہے، جب ان یہودیوں کے قبائل کو نکالا گیا تھا، جب بنو قینقاع کو نکالا گیا، بنو قریظہ نہیں آیا، جب بنو قریظہ کو نکالا گیا، بنو نذیر کا قبیلہ نہیں آیا، حالانکہ وہ موجود تھے۔ یہ آپس کے اختلافات کا سبب تھا کہ ایک کے خلاف اگر حملہ ہو رہا ہے تو دوسرے قبیلے والے ایک ہی مذہب پر ہونے کے باوجود اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے۔
वक़ुलूबुहुम शत्ता, इनके दिल जुदा जुदा हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला याक़िलून, इसका सबब क्या है? इसलिए कि बिअन्नहुम, बेशक वो ऐसे लोग हैं, ला याक़िलून, वो अक़ल नहीं रखते, इनके पास अक़ल नहीं है, शऊर नहीं है। पीछे क्या कहा पिछली आयत में? बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून, ऐसी कौम है जो समझती नहीं है, इनके पास फ़क़ाहत नहीं है, समझ नहीं है। यहाँ क्या कहा? ऐसे कौम है, इनके पास अक़ल नहीं है। आज भी देखें हम बहसीयत कौम, यही हालत और कैफियत हमारी नहीं बनी हुई जो मुनाफिक करते थे। मुनाफिकों ने बड़े बड़े दावे किए थे यहूदियों के साथ, हम तुम्हारे साथ, तुम्हें निकाला गया तो हम भी निकल जाएंगे, तुम्हारे साथ लड़ाई हुई तो हम तुम्हारे साथ आकर लड़ेंगे, जाने दे देंगे तुम्हारे लिए। लेकिन क्या किया? ना जाने दी, ना घर छोड़ा, कुछ भी नहीं किया, बड़े बड़े दावे किए थे। हमारे साथ भी बड़े बड़े दावे करने वाले लोग आते हैं, बड़े सुनहरे ख्वाब हमें दिखाए जाते हैं, सुनहरे ख्वाब दिखाकर हमारे हुक्मरान आकर बड़ा भारी भरकम कर्जा लेते हैं। वो कर्जा देने वाले भी हमें सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं, मुल्क तरक्की कर जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे, बड़े रोड बन जाएंगे और जो है माईशत के अंदर तरक्की हो जाएगी, हमारा मुल्क आगे बढ़ जाएगा। लेकिन क्या होता है? कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और हम गरीब लोग, कौम, वो बस्तियों के अंदर गिरती जा रही है, गुर्बत और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं। यही झूठे वादे हमसे किए जा रहे हैं। एक हुकूमत आती है, वो झूठे वादे कर करके सब्ज़ बाग दिखा दिखा कर अपना जो है वक्त मुकम्मल करते हैं, फिर दूसरे की बारी आ जाती है, फिर नए दावे शुरू हो जाते हैं। वो पहले जाने वाले हुक्मरानों को वो बुरा कर रहे थे, उन्होंने सही नहीं किया था, फ़लाँ पॉलिसी उनकी गलत थी, वो सबको गलत कर करके 5 साल वो हमें ख्वाब दिखाते हैं, वो जाते हैं फिर और आ जाते हैं। यही हालत और कैफियत हमारी बन चुकी है बहसीयत कौम। ये तो मैं हुकूमत की बात कर रहा था, आम हालात में भी आम लोग भी कितने एक दूसरे के साथ दावे करने वाले होते हैं। कई ये जुमला आपने सुना होगा ना, हमारा जीना मरना फलां के साथ, मैं तो, मेरी ज़िंदगी और मौत तेरे साथ है, मेरा जीना मरना तेरे साथ है, ऐसी दोस्ती है। दोस्तियों के झूठे वादे किए जाते हैं। कभी देखा है किसी को किसी के लिए मरा हो? लेकिन दावे कितने किए जाते हैं, मेरा जीना मरना तेरे साथ। ये यहूदी भी, यहूद के साथ मुनाफिक भी यही कहते थे ना कि हमारा जीना मरना तुम्हारे साथ है, तुम अगर मारे गए तो हम भी साथ मरेंगे, तुम अगर निकाले गए तो हम भी तुम्हारे साथ निकलेंगे। लेकिन क्या किया था? और इसी तरह के झूठे वादे आज मोबाइल की स्क्रीनों पर ये लड़के और लड़कियां, इनके अफेयर, ये नामहरमों के जो चक्कर हैं दोस्तियों के, इनमें भी बहुत ज़्यादा झूठे वादे किए जाते हैं, जान देने के और जान कुर्बान करने के, और आसमान पे जाकर तारे तोड़ लाने के। तारे तोड़ लाना तो दूर की बात है, हाथ ही लगा कर दिखा दो। लेकिन की जा रही होती है बातें, किस वजह से करते हैं? ये कौन लोग करते हैं? कौमुन ला याक़िलून, ऐसे लोग ऐसे दावे और बड़के और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ला याक़िलून, अल्लाह फरमाते जिनमें अकल नहीं होती। ला यफ़क़हून, जिनके पास फ़क़ाहत, समझ बूझ नहीं होती। वही झूठे वादे करते हैं एक दूसरे से, वही झूठी प्लान के बनाते हैं, वही ऊपर ऊपर की बातें करने वाले होते हैं, उनके अंदर कुछ नहीं होता। जब काम की बात आती है, जब जान देने की बात आती है, जब कुछ कर दिखाने की बात आती है, जब फिर ये सारे पीछे हट जाते हैं। यही हुआ इनके साथ, बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन जब जान देने की बारी आई कोई भी साथ नहीं आया। आगे अल्लाह फरमाते हैं कमसली लदीना मिन क़ब्लिहिम, उन लोगों की मिसाल तो इस तरह है जो इनसे पहले थे, करीबन, बहुत पहले, बहुत करीब गुजर चुके हैं। ज़ाक़ू वबाल अमरिहिम, वो अपने गुनाहों का वबाल चख चुके। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। दुनिया में भी ये अपने गुनाहों की सज़ा चख चुके हैं, और आखिरत में भी कुफ्र पर मरने की वजह से उनको सज़ा मिलेगी। कमसल शैतान, अब ये झूठे वादे करने वाले, एक दूसरे के साथ झूठे प्लान बनाने वाले, और सब्ज़ बाग दिखाने वाले, और सब्ज़ बाग दिखाकर उनको एक लाइन पर लगाकर उनको छत पे चढ़ा के नीचे से सीढ़ी खींच लेने वाले, उनकी मिसाल अल्लाह फरमाते हैं ऐसे है, इस कमसल शैतान, शैतान की तरह है। शैतान के भी यही काम होते हैं, यही झूठे वादे, यही सब्ज़ बाग शैतान दिखाता है, बड़ी इंसान को उम्मीदें दिलाता है, तमन्नाएं दिलाता है, तमन्नाओं पर, बड़ी झूठी उम्मीदों पर गुनाह कराता रहता है, तौबा की झूठी उम्मीद दिला करके, अभी तो करना, बाद में तौबा कर लेना। कमसल शैतान, फरमाया इसकी मिसाल, इन सब की मिसाल तो शैतान की तरह है। इज़ क़ाल लिल इंसान इकफुर, कि जब शैतान कहता है इंसान से इकफुर, कुफ्र कर, कुफ्र कर। फलम्मा कफर, जब वो कुफ्र कर लेता है, शैतान कहता है शिरक कर, वो शिरक कर लेता है।
شیطان کہتا ہے زنا کر، وہ زنا کر لیتا ہے، شیطان کہتا ہے شراب پی، وہ شرابی بن جاتا ہے، شیطان اس کو کفر کرا کے، اللہ کی نافرمانی کرا کے، قال انی بری، پھر کہتا ہے میں تو تجھ سے بری ہوں، میرا تو تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے اور دوسرے مفسرین نے بھی لکھا ہے ایک بنی اسرائیل کا واقعہ۔ بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار راہب تھا، اس قدر نیک تھا وہ کہ ہمیشہ اپنے گرجے میں یا اپنے گھر میں محفوظ رہتا تھا، باہر نہیں نکلتا تھا، سارا دن رات عبادت میں گزارتا تھا، اور اس قدر عبادت گزار کے 10 دن مسلسل روزے رکھتا، ایک دن چھوڑتا پھر 10 دن روزے رکھتا، اس قدر نیک۔ شیطان نے اس کو گمراہ کرنا چاہا، بڑا جو شیطان ہے اس نے اپنے چیلوں کو بھیجا کہ اس کو کیسے گمراہ کرنا ہے۔ اس نے ایسے کیا کہ اس کے پاس آیا، آ کر اجازت مانگی کہ تو عبادت گزار ہے، میں بھی تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اسی بزرگ کی شکل و صورت کے اندر 50-60 سال گزر چکے، اس کو اس حالت میں مسلسل روزے رکھنے اور عبادت کرنی، نماز پڑھنی۔ اب شیطان ایک نیک بزرگ کی صورت میں آ گیا، سفید داڑھی، باریش، جس طرح وہ بزرگ تھا اسی شکل میں آیا، کہا میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں، ساتھ رہنے لگ گیا، اس سے زیادہ عبادت کرتا۔ اب اس راہب کو اس پر رشک آنے لگا کہ یار مجھ سے بھی یہ زیادہ عبادت گزار ہے، مجھ سے بھی یہ زیادہ عبادت گزار ہے، اب کیا کروں میں؟ تو یہ جو شیطان تھا یہ اس سے زیادہ عبادت گزار بن گیا، لیکن پھر بھی راہب کو پھسلا نہیں سکا، راہب تو اپنی عبادت کر رہا ہے۔ اب اس نے اگلا حربہ سوچا، اگلی چال چلی کہ اس نے جا کر لوگوں کو بیمار کرنا شروع کر دیا، خود جا کر لوگوں کو بیمار کرتا، اور اس نے جب عبادت کر رہا تھا اس کے پاس آیا، عبادت اس سے زیادہ نیک بن گیا، عبادت گزار بن گیا، اور پھر اس کو چند دعائیں سکھلائیں، چند دعائیں ایسے کلمات سکھائے جس سے لوگوں کو شفا ملتی ہو، پھر جا کر لوگوں کو بیمار کرنے لگا، مختلف لوگوں کو بیمار کرتا، تنگ کرتا، ان پر اپنا اثر ڈالتا، پھر ان کو لے کے آتا اس راہب کے پاس، وہ لوگ راہب کے پاس آتے، راہب ان کو دم کرتا، وہی سکھائے ہوئے الفاظ جو اس کو شیطان نے سکھائے تھے، وہ الفاظ پڑھتا، ان پر دم کرتا، تو شیطان اپنا اثر ان لوگوں سے ہٹا لیتا۔ لوگوں کے ہاں بڑا مقبول ہو گیا کہ اس سے تو شفا ملتی ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے، اس سے دم کرائیں تو شفا مل جاتی ہے، بڑے لوگوں کو بیمار کرتا اور لے آتا، جیسے ہی دم ہوتا اثر ختم کر دیتا اپنا، لوگ شفایاب ہونے لگے۔ پھر اس نے ایسا کیا کہ وہاں کے ایک بڑے سردار کی خوبصورت بیٹی، اس پر اپنا اثر شروع کیا، اس کو بیمار کیا اور اس کو راہب کے پاس لے آیا، اس نے دم کیا، شفایاب ہو گئی، گھر گئی تو پھر بیمار، پھر راہب کے پاس لائے، دم کیا تو ٹھیک، گھر جاتی تو پھر بیمار، بار بار ایسے ہوا۔ راہب کے پاس جتنی دیر رہتے ٹھیک ہوتی لڑکی، جیسے ہی گھر پہنچتی پھر شیطان اس پر اثر ڈال دیتا، پھر وہ بیمار ہو جاتی، وہ پھر راہب کے پاس لے آتے۔ بالآخر انہوں نے ایسے کیا، وہ سردار بھی اور اس کے بیٹے بھی کہنے لگے کہ ہماری بہن تمہارے پاس ہی رہے گی، یہاں رہتی ہے تو یہ ٹھیک رہتی ہے، جیسے ہی گھر پہنچتی بیمار ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو اکیلا رہتا ہوں یہاں پر اپنے گھر میں، کوئی اور نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ قریب آپ کے جو اور مکان ہے، کمرہ ہے، یہ کمرہ آپ خالی کر دیں، یہیں رہے گی یہ۔ انہوں نے اس کمرے میں ٹھہرا دیا اس لڑکی کو، اور اس سے کہا کہ آپ چلو جب آپ کے پاس ٹائم ہو جا کر دیکھ لیا کریں، کبھی حال پوچھ لیا کریں، کبھی دم کر دیا کریں، کھانا آپ جو ہے اس کا جا کر دروازے پہ رکھ دیا کریں، وہ اٹھا لیا کرے گی۔ یہ راہب ایسے کرتا، دل میں کیا ہے، خیر خواہی ہے کہ ایک عورت ہے اور وہ بیمار ہے، میرے پاس آنے سے شفایاب ہو جاتی ہے، تو میں اپنے پاس سے اس کو رکھ لیتا ہوں۔ اب جاتا راہب، جاتا جا کر کھانا رکھ کر واپس آ جاتا، اس کو دیکھتا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرتا۔ ایک دن ہاتھ دیکھ لیا، ایک دن بیٹھا ہوا تھا اپنے گھر میں، عبادت میں مصروف تھا، شیطان نے آ کر اس راہب کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ ایک عورت ہے، انسان ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بیمار ہے، اور تیرے ذمے لگا کر گیا ہے اس کا باپ، اس کے بھائی، اور تو اس کا تو نے کبھی حال بھی نہیں پوچھا۔ اگر مر جائے، بیماری زیادہ ہو جائے، تیرا حق نہیں بنتا تو جا کر اس سے حال پوچھے۔ یہ شیطان اس کے ذہن میں ڈال رہا ہے، خیر خواہی کا جذبہ کہ جا کر اس سے حال تو پوچھ لے۔ اب یہ راہب جاتا ہے، اس سے جا کر حال پوچھتا ہے، کیا حال ہے، بات کرتا ہے، بات آگے بڑھتی ہے، گپ شپ تک چلی جاتی ہے۔ پہلے آتا تھا، تھوڑی دیر بیٹھتا تھا، چلا جاتا تھا حال پوچھ کر، اب کافی دیر بیٹھنے لگ گیا، لمبی باتیں ہونے لگ گئیں، حتیٰ کہ بات مختصر میں آپ کو بتاؤں، اس راہب سے شیطان نے
اس لڑکی کے ساتھ زنا کرا دیا. زنا ہو گیا, ہوتا رہا, بار بار ہوتا رہا. وہ لڑکی حاملہ ہو گئی, کیونکہ وہیں رہتی تھی, حاملہ ہو گئی. اب شیطان نے اس کے ذہن میں ڈالا کہ لڑکی تو حاملہ ہو گئی ہے, اب کیا کرنا ہے؟ اب تو اس کے باپ کو پتہ چل جائے گا, اس کے بھائیوں کو پتہ چل جائے گا, مجھے تو مار دیں گے. اب شیطان نے اس کے ذہن میں ڈالا کہ ایسے کر کہ تو اب اس لڑکی کو قتل کر دے. اس نے اس لڑکی کو قتل کر دیا, اور وہیں پر جہاں وہ رہتا تھا اس گھر کے اندر گڑھا کھود کر وہیں اس کو دفن کر کے بند کر دیا. اور کہا, اس کے بھائیوں کو کہا کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے یا چلی گئی ہے, بھاگ گئی, مجھے نہیں پتا کہاں ہے. جو بھی بہانہ بنایا اس نے بنا دیا. اب شیطان اس کے بھائیوں اور اس کے باپ کے خواب میں جا کر کہتا ہے کہ تمہاری بہن کے ساتھ اس راہب نے زنا کیا ہے اور وہ حاملہ ہے اور اس نے قتل کر دیا ہے, پھر اس کو دفن کر دیا, جا کے دیکھو. بار بار خواب آتا ہے, 3-4 بھائی ہیں, سب کو خواب آتا ہے, باپ کو خواب آتا ہے. اب سارے ایک دوسرے کو بتلاتے ہیں, شک پڑ جاتا ہے. اب جا کر مٹی کھودی جاتی ہے اس جگہ کو جس جگہ کی طرف اشارہ کیا تھا شیطان نے خواب میں, تو وہاں پر موجود ہوتی لڑکی, اور واقعتاً وہ حاملہ ہوتی ہے, اس کا پیٹ بڑھ چکا ہوتا ہے. سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے, اتنا بڑا عبادت گزار. سب لوگ اس کے پیچھے اس کو مارتے ہیں, پتھر مارتے ہیں, اس کا عبادت خانہ گرا دیتے ہیں. پھر اس کو پکڑ کر قتل کرنے کے لیے پھانسی کی طرف لے جایا جاتا ہے. پھانسی کا پھندا تیار ہوتا ہے اور اسے بند کر دیا جاتا ہے کہ ابھی 1-2 دن میں اس کو پھانسی دے دی جائے گی. اب شیطان آتا ہے اس کے پاس, جب پھانسی تیار ہوتی ہے, پھندا تیار ہوتا ہے, شیطان اس کے پاس آتا ہے, کہتا ہے یہ سارا جال پیچھے میں نے پھیلایا تھا. میں تیرے پاس آیا تھا راہب بن کر, نیک بن کر, تجھ سے زیادہ عبادت کیا کرتا تھا, تجھے میں نے دعائیں سکھلائی تھیں, تیری دعاؤں میں اثر پڑ گیا. میں خود جا کر لوگوں کو بیمار کرتا تھا اور تیرے پاس لاتا تھا, جب تو ان پر دم کرتا تھا ان کا اثر میں ہٹا دیتا تھا, اپنا اثر, وہ شفایاب ہو جاتے تھے, اور تو شفا دیتا رہا. میں بیمار کرتا رہا لوگوں کو, تیرے پاس لاتا رہا. پھر میں اس لڑکی کو لے آیا, ورغلایا, تیرے ذہن میں بات ڈالی, شہوت اوپر ابھارا تجھے, تو نے اس کے ساتھ زنا کیا, اس کو قتل کیا. یہ سارے گناہ میں نے کرائے ہیں تجھ سے. تو بڑا عبادت گزار بنتا تھا نا. اب بتا کیا کرتا ہے؟ میں نے تجھ سے سارے گناہ کرا لیے نا, زنا بھی تو نے کر لیا, قتل بھی کر لیا, بڑے بڑے گناہ تو نے کر لیے, جھوٹ بھی بول لیا. اب ایسے کر, ایک حل ہے, تجھے میں اب یہاں سے بچا سکتا ہوں. پھانسی کا پھندا تیار ہے, ایک بات میری مان لے, میں تجھے یہاں پھانسی پر لٹکنے سے بچا لوں گا, ورنہ تیری عزت بھی خاک میں مل گئی. اب لوگ تجھے قتل کر دیں گے, زندگی تیری ختم ہو جائے گی. وہ کہنے لگا کیا کرنا ہے؟ کہ ایسے کر, تو مجھے سجدہ کر, مجھے سجدہ کر لے, میں تجھے بچا لوں گا. اس راہب نے اب پھنسا ہوا تھا, موت قریب تھی, موت کے ڈر کی وجہ سے سجدہ کر لیا کہ مجھے بچا لے گا. جب سجدہ کیا تو کہا آخری کام باقی تھا, یہ شرک کرانے والا کام, یہ میں تجھ سے نہ کرا سکا. اب تو نے شرک بھی کر لیا ہے, تیری زندگی کی ساری باتیں رائے ہو گئیں, اب میں جا رہا ہوں. شیطان چلا گیا اور راہب کو انہوں نے قتل کر دیا. اذ قال للانسان اکفر, انسان سے شیطان آ کر کہتا ہے اکفر, کفر کر. فلما کفر, جب وہ کفر کر لیتا ہے کہتا ہے انی بری منک, اب تو میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے, شیطان بعض دفعہ بڑے بڑے عبادت گزاروں کو بہکا دیتا ہے, ورغلا دیتا ہے. ہم کس بات کی مولی ہیں؟ اور پھر ہمارے پاس جو اب ذرائع, وسائل اور اسباب ہیں, اب تو گناہ بڑے آسان ہو چکے ہیں. یہ موبائل کی سکرینیں, یہ نیٹ کا استعمال, لوگوں کے ساتھ روابط اور اس میں آسانیاں, ویڈیو چیٹ, لڑکے اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم, مخلوط ماحول, ان ساری چیزوں نے گناہ آسان کر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہا کریں. اسی لیے قرآن پڑھنے سے پہلے کہتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ شیطان کی پناہ, تیری پناہ میں آتے ہیں ہم شیطان مردود سے کہ کہیں ہمیں پھسلا نہ دے, ورغلا نہ دے. بڑے بڑے عبادت گزاروں کو پھسلا دیتا ہے, ورغلا دیتا ہے. اور یاد رکھیں شیطان وہ ہے, وہ خناس ہے, ایسا دشمن ہے ہمارا کہ اس شیطان کے پاس ہزاروں سالوں کا تجربہ موجود ہے. ہماری عمر کتنی ہے؟ ہم جیسے کتنے اس نے دیکھے ہیں, کتنے بڑے بڑے عبادت گزاروں کو کس طرح پھسلانا, ورغلانا ہے, راہ راست سے ہٹانا ہے, اس کے پاس تجربہ موجود ہے. نیک لوگوں کو کیسے ہٹانا ہے, برے تو ہیں ہی برے, حکمرانوں کو کیسے گمراہ کرنا ہے اس کو پتہ ہے, عورتوں کو کیسے گمراہ کرنا ہے اس کو پتہ ہے, مردوں کو کیسے گمراہ کرنا ہے اس کو پتہ ہے.
نمازیوں کو کیسے گمراہ کرنا ہے اس کے پاس تجربہ ہے، بے نمازیوں کو کیسے پکا جہنمی بنانا ہے اس کے پاس تجربہ موجود ہے، دینداروں کو، مفتیوں کو، فتویٰ دینے والوں کو، عبادت گزاروں کو، حاجیوں کو کیسے رب کا باغی اور نافرمان بنانا ہے اس کے پاس ہزاروں سالوں کا تجربہ موجود ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ مت سمجھیں کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، ہمارے اوپر تو شیطان کا اثر نہیں چل سکتا۔ صرف ایک ہی ہمارے پاس ہتھیار ہے، وہ کیا ہے؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جائے، بس ہمیشہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتے رہا کریں اور دعائیں پڑھتے رہا کریں۔ جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں وہ دعائیں ہم ہمیشہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ شیطان کا اثر ہم پر نہیں چلے گا۔ ورنہ یاد رکھیں شیطان کے پاس بڑا تجربہ موجود ہے، وسیع علم موجود ہے، ہزاروں سالوں کا تجربہ موجود ہے۔ ہر ایک انسان کو، ہر فیلڈ والے انسان کو کس طرح پھسلانا ہے، کس طرح ورغلانا ہے، کس طرح اس کو گمراہ کرنا ہے، سب اس کو موجود ہے، سارا اس کو پتہ ہے۔ صرف ایک ہمارے پاس کیا ہتھیار ہے؟ اللہ کی پناہ۔ اور اللہ کی پناہ کیسے آئے گی؟ ہمیشہ ہر حال میں جو مسنون دعائیں، ہر موقع کی جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے وہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے۔ فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ فکان عاقبتہما، پھر ہوا کیا ان دونوں کا انجام؟ انہما فی النار خالدین فیہا، کہ ہمیشہ وہ شیطان بھی اور اس کے پیروکار بھی ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہوں گے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ یہاں تک ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا، آگے انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ